آذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ یہ جو موسیٰ اور ہارون آ گئے نا، یہ دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے بل پر تمہیں اپنے ملک سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کر دیں۔ فَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ۔ آج در حقیقت وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس تہذیب اور تمدن کا اور اپنے نظام کا، خاص طور پر مالیاتی نظام، وہ سارا معاملہ جو مالیاتی استحصال کا ہے وہ تو اسی پر تو مبنی ہے۔ مالیاتی نظام ختم تو ختم، اور وہ اسی لیے عالم اسلام پر اس نظام کو، تہذیب جمع تمدن، اس کو ٹھونسنا چاہتے ہیں بزور طاقت سے۔ اس کے لیے ڈالر بھی خرچ کر رہے ہیں، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب۔ اس کے لیے این جی اوز کی فوجوں کی فوجیں ہیں جو بنا دی گئی ہیں۔ اس کے لیے نہ معلوم کس کس طریقے سے، کیسے کیسے ہمارے ہاں کے ٹیلی ویژن چینلز کو خریدا گیا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری اپنی ویلیوز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اسلام کے شعائر کی بیخبری کر رہے ہیں۔ سارا کچھ ظاہر بات ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، وہ چاہتے ہیں۔ اور اب سے کچھ پہلے تک تو ایک معاملہ اور تھا، اب کچھ اور ہو گیا، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ اب سے کچھ پہلے تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام ایز اے مذہب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم اسلام ایز اے دین، پولیٹیکل اسلام، یہ نظام کی بات جو تم کرتے ہو، یہ خلافت کا نام جو لیتے ہو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، نتھنگ ڈوئنگ۔ اب ہوتے ہوتے وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اصل میں تو سارے برائی کے بیج ان کے خیال میں مذہب میں۔ اب ان کے جو رائٹرز ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو لوگ مفکرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسلام ان اٹ سیلف، قرآن ان اٹ سیلف، محمد ان ہمسیلف از ایول، نعوذ باللہ من ذلک۔ قرآن ایول ہے، اسلام ایول ہے، اور محمد ایول ہے۔ تو یہ ایک عظیم جنگ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف۔ وہ اس میں چاہتے ہیں کہ اسلام کی بیخبری کر دی جائے۔ نمبر 4 یہ اسلام کے احیاء کے عمل کو ہر قیمت پر روکنا ہے، ایٹ اینی کاسٹ، کم وٹ میں، جہاں بھی سر اٹھائے گا کچل دیں گے۔ یہ ان کا چوتھا ہدف ہے۔ 5واں، یہ ذرا لمبی سی بات ہے تھوڑی سی، یہ ہے ایک علاقائی پروگرام۔ ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہو تو ہو، اور ہو جائے اور جلد از جلد ہو جائے، آرمیگیڈون، نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے، تاکہ پوری دنیا میں جو ڈائسپورا میں ابھی اسرائیلی پھیلے ہوئے ہیں وہ آ جائیں یہاں، مسجد اقصی اور گنبد صخرہ گرایا جائے، تھرڈ ٹیمپل حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے، اس میں حضرت داؤد کا تخت لا کر رکھا جائے۔ وہ تخت آج بھی موجود ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے اس میں وہ رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کر ان کی تاج پوشی کی گئی تھی، وہ رہا ہے، ہیکل کے اندر موجود رہا۔ وہاں سے ٹائٹس رومی لے گیا سن 70 میں اسے، روم سے گیا آئرلینڈ سے آیا اسکاٹ لینڈ سے آیا برطانیہ، اب وہ وہاں موجود ہے۔ اور برطانیہ میں بادشاہ ملکہ کی کورونیشن جو ہوتی ہے اسی پتھر پر بٹھا کر ہوتی ہے۔ جب وہ آ جائے گا تو یہ چیزیں تو مشترک ہیں ان کے درمیان، آرمیگیڈون، گریٹر اسرائیل، تمام دنیا سے اسرائیلیوں کو لا کے آباد کر دینا، اور ٹیمپل آف دی ماؤنٹ کی تعمیر، اور اس کے لیے مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کو گرا دینا، اور تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھ دینا۔ اس کے بعد عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح نازل ہوں گے اور اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کریں گے۔ یہاں ہمارا ان کا عقیدہ کچھ آ کر مل جاتا ہے، اور اس یہودیوں کے نزدیک ان کا جو مسیحا جس کے وہ منتظر ہیں وہ آئے گا، جس کو ہم کہیں گے دجال، المسیح الدجال، ان کا مسیحا جھوٹا۔
وہ آ کر بیٹھے گا اور وہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ ہیں ان کے اہداف۔ اب دیکھیے میں تھوڑی تھوڑی تقسیم آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد کیتھولک یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں ایک کیتھولک ریاست قائم ہو جائے۔ یہاں فرق ہے اب ان میں۔ یہودی چاہتے ہیں کہ اسرائیلی ریاست قائم ہو جائے۔ اچھا، کیتھولکس اور یورپینز اتنے زیادہ پرو یہودی نہیں ہیں جتنے کہ پروٹیسٹنٹس اور ایونجلسٹ اور نیوکونز ہیں برطانیہ اور امریکہ۔ ان میں تھوڑے فرق جو ہیں اس اعتبار سے رہتے ہیں۔ اب یہی وجہ دیکھیے کس قدر زمین و آسمان کا فرق ہوا۔ عراق کی جنگ کے لیے کوئی بڑا کولیشن نہیں بن سکا۔ امریکہ ہیڈ ٹو گو الون، زیادہ برطانیہ نے اور کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ آسٹریلیا وغیرہ نے ساتھ دے دیا، باقی یہ جرمنی، فرانس، اسپین، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے کہ وہاں کا معاملہ کیا تھا؟ عراق میں اصل میں دو چیزیں تھیں، تیل، اس کا سارا تعلق امریکہ سے تھا، اور نمبر دو اسرائیل کی پروٹیکشن، جس سے یورپ کے جو عیسائی ہیں انہیں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے ان کے غلام نہیں ہے بے دام جیسے کہ پروٹیسٹنٹ سے، وہ شامل نہیں ہوتے۔ یعنی کیوں؟ سمجھنے کی بات ہے، کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا جو پہلی جنگ ہوئی تھی خلیجی، جب ختم ہوئی ہے تو جنرل شارس کرافٹ اس نے صاف کہہ دیا تھا، وی فوٹ دس وار فار دی ڈیفنس آف اسرائیل۔ اور اب جیسے ہی اس جنگ کے اندر جیسے ہی فال آف بغداد ہوا، شیرون نے بدماش نے کہہ دیا تھا کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ یہ جنگ کیا تھی۔ چونکہ اس جنگ کے ہدف یہ دو تھے، لہذا یورپ اس میں نہیں آیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، یہ فرق کیوں۔ افغانستان کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہاں اسلام نے سر ابھارا تھا، اسے کرس کرنا یہ سب کے نزدیک متفق آ گئے۔ تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بن گئی، عظیم ترین۔ اس کے لیے اپنے ہاں کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اپنے ٹوئن ٹاورز خود گرائے بدماشوں نے، تاکہ غیظ اور غضب پیدا ہو جائے امریکی قوم کے اندر، اور وہ ہر طرح کی ہماری دولت جو ہے سینکشن کرنے کو تیار ہو جائے جنگ کے لیے۔ ڈیزی کٹرز آ گئے، سب کچھ آ گئے، اور وہاں آ کر پنجے گاڑ دیے گئے۔ اور وہاں آپ کو معلوم ہے نیٹو کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، امریکہ کم ہے، نیٹو زیادہ ہے۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے علم میں احادیث نبویہ ہیں، یہ جاہل نہیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ جب آخری مقابلہ ہوگا، حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ اہل ایمان شامل ہوں گے اور یہودیوں کے مابین، تو کوئی درخت، کوئی پتھر یہودی کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ کہے گا اے مسلمان، اے بھائی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر دو، سوائے غرقد کے۔ ایک درخت ہے، وہ یہودیوں کا ہمدرد ہے، اور اب غرقد ہی سب سے بڑے پیمانے پر اسرائیل میں کاشت کیا گیا ہے۔ نمبر دو، یہ حدیث ہے کہ خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی جو دجال کا مقابلہ کریں گی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہو کر، اور وہ سیاہ جھنڈے لے کر آئیں گی اور ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا۔ لہذا یہ خراسان، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے سارا اندیشہ جو ہے اسلام کے احیاء کا وہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے افغانستان میں ان کی جنگ کا ہدف کچھ اور ہے، عراق میں ان کی جنگ کا ہدف کچھ اور ہے۔ ان کے مابین اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی ہے، تھوڑا تھوڑا درمیان کے اندر پالیسیز کا اختلاف بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے ان کے اندر اتفاق رائے موجود ہے۔ اور یہ ہے بٹوین دی لائنز آپ کی ایک سٹڈی۔ میری اس تقریر کا کیسٹ لے کر پھر سنیے گا، پھر سنیے گا، پھر سنیے گا، یہ ایک دفعہ بات سن کر سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ باقی اب دوسرا حصہ، ہمارا اپنا حال کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے، ماحول میں کیا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، اس پر انشاءاللہ اب اگلے جمعے میں نہیں، پرسوں اتوار کو بات ہوگی قرآن آڈیٹوریم میں 10:30 بجے۔ وہ جو مہینے کا ہر پہلا اتوار میرے لیے وہاں مخصوص ہے، اس میں بجائے اس کے کہ میں درس قرآن دوں اپنے اس موضوع کو، تاکہ یہ آپ کے ذہن میں یہ بھی تازہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اپنے اندرونی معاملات پر بھی نگاہ ڈال سکیں۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔